استادوں سے کتابیں پڑھنے کا موقع ملا اور 2 سال دورہ تفسیر پڑھنے کا موقع ملا۔ میں یہ بات سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ میں جس وقت استادوں کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت میں نے بابڈا کی ملازمت چھوڑ کر آیا تھا۔ میں بابڈا کے اندر 2 سال میں نے نوکری کی ہے، ملازمت کی ہے۔ جس وقت میں استادوں کے پاس آیا تھا تو ملازمت چھوڑ کر آیا تھا کہ قرآن مجید سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے۔ الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک میں مدرسے کے ساتھ ہی منسلک ہوں۔ جس سال میری فراغت ہوئی تو پہلے سال میری تدریس گجرات ضیاء علوم شاہ صاحب کے مدرسے میں ہوئی۔ تو جب استاد محترم کو پتہ چلا کہ مجھے وہاں پر تدریس کا موقع ملا ہے تو استاد محترم نے یہاں سے سفر کیا، گجرات گئے اور گجرات جا کر پہلی نصیحت جو مجھے کی تو فرمانے لگے، بیٹا آپ نے مجھے دیکھا ہوا ہے کہ میرا رویہ طالب علموں کے ساتھ کس طرح کا ہوتا ہے، تو لہذا آپ نے سوچ سمجھ کر اس فیلڈ کے اندر قدم رکھا ہے، تجھے بڑا مشکل راستہ ہے سمجھ کر چلنا۔ تو استادوں کی اس نصیحت کو میں نے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کیا اور آج بھی الحمدللہ میں اس تدریس کے ساتھ منسلک ہوں۔ آج جس مدرسے کے اندر میں پڑھا رہا ہوں تو اس مدرسے کے اندر ناظم تعلیمات کی ذمہ داریاں بھی میرے پاس ہیں، باقی انتظامات جو طالب علموں کے متعلقہ ہوتے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں، اور جامعہ کی جانب سے نائب شیخ الحدیث کا مقام بھی میرے پاس ہے۔ یہ اگر حیثیت میری آج ہے تو اس کے اندر میری کوئی محنت نہیں ہے، میرے استاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے استاد محترم کو ایسی خصوصیات سے نوازا کہ ایسی خصوصیات چیدہ انسانوں کے اندر ہوتی ہیں، ہر کسی کو یہ خصوصیات نصیب نہیں ہوتی۔ آپ توحید و سنت جماعت کے اعتبار سے بھی اس علاقے کے اندر ایک نرالی شخصیت تھی، فن تدریس کے اندر بھی استاد محترم کا اپنا مقام تھا، اور قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ یہ بھی ایک ان کی الگ خصوصیت تھی۔ یہاں پر جو طالب علم بھی آتا کتابیں پڑھنے کے لیے، استاد محترم اسے کتابیں نہیں شروع کرایا کرتے تھے، سب سے پہلے ترجمہ قرآن۔ الحمدللہ مجھے موقع ملا ہے کہ 1 سال میں نے پڑھا ہے، اور 1 سال کے اندر پہلے 15 پارے تفسیر کے استاد محترم نے پڑھا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا لگاؤ
علاقے کے اندر وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے توحید کا برملا اعلان کیا اور توحید کی خاطر اس جامعہ کی بنیاد رکھی۔ آپ شاگرد ہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مرید ہیں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ان دو اپنے اساتذہ کے پیغام کو لے کر یہاں پر ڈیرا ڈالا۔ جس وقت یہاں پر انہوں نے ڈیرا ڈالا تھا اس وقت یہاں پر توحید سے کوئی واقف نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی توحید و سنت کے لیے خرچ کی، اور خرچ کر کے آج یہاں پر ان کے ہزاروں شاگرد موجود ہیں، آج یہاں پر ان کے ہزاروں متعلقین موجود ہیں، آج یہاں پر چکوال کے اندر ہزاروں لوگ توحید و سنت کی روشنی سے آگاہ ہیں۔ وہ اب جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، پکی بات ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ ایک سنوارنا ہوتا ہے ظاہری، جب بھی کوئی آدمی سفر کے اوپر جاتا ہے، کسی محفل کے اوپر جاتا ہے، تو وہ اپنی ظاہری حالت کو سنوارتا ہے، داڑھی کو سنوارے گا، بالوں کو سنوارے گا، لباس کو سنوارے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے عقیدے کو سنوارا، اپنے کردار کو سنوارا، اپنی روحانی طاقت کو سنوارا۔ اور وہ روحانیت کو سنوارنا، عقیدے کو درست کرنا، یہ صرف ہوتا ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا۔ تو ہمارے استاد محترم قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہیں۔ کامیاب اس لیے کہ میرے استاد کے عقیدے کے اندر شرک نہیں، میرے استاد کے عمل کے اندر بدعت نہیں۔ شرک ہی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ الحمدللہ، خوشی ہے کہ استاد محترم نے اپنا عقیدہ سنوارا۔ قد افلح من تزکا، قرآن گارنٹی دے رہا ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک نہیں وہ کامیاب ہے۔ صرف اپنے آپ کو نہیں سنوارا بلکہ لوگوں کو سنوارا، اپنے شاگردوں کو سنوارا، اپنے متعلقین کو سنوارا، اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر، اللہ کے حقوق کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان کے اندر غیروں کو شریک نہیں کرنا۔ ساری زندگی کہیں آواز لگاتے رہے اور اپنے شاگردوں کو بھی کہیں سبق سکھایا۔ تو مجھے اس بات کی خوشی ہے، اگر میں استاد محترم کے پاس زیادہ عرصہ نہیں رہ سکا، لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ استاد محترم نے ہمارا عقیدہ ایسا بنا دیا، ایسا پختہ عقیدہ بنایا کہ استاد محترم فرمایا کرتے تھے بیٹا آگے جا کر تم پڑھو یا نہ پڑھو، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ
اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے عمل کو بدعت سے بچا لیا۔ تو سادے محترم کے یہی ساری زندگی دو کام رہے، بدعت کے خلاف کام کیا، شرک کے خلاف کام کیا، رسم و رواج کے خلاف کام کیا، اور ساری زندگی وَذَاقَ رَسْمَ رَبِّهِ، ساری زندگی استاد محترم کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر رہا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا جو اللہ کا ذکر ہے وہ ہے قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے۔ اسی قرآن مجید کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو اسی لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے قرآن مجید۔ ساری زندگی اپنے شاگردوں کو، اپنے متعلقین کو استاد محترم نے قرآن مجید والا ذکر یاد دلایا، خود بھی یہ ذکر کرتے رہے، اسی ذکر کے اوپر ان کی وفات ہوئی۔ ساری زندگی قرآن کی اشاعت کی ترویج کرتے رہے، قرآن ہی کے لیے دن رات محنت کرتے رہے۔ کبھی کچھ علماء کے سینے کے اندر قرآن محفوظ کرتے رہے، کسی کو ترجمہ پڑھاتے رہے، کسی کو تفسیر پڑھاتے رہے۔ یہی استاد محترم کی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں قد افلح، آپ اکثر علماء حضرات ہیں، قد تحقیق کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے پکی بات ہے، وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو سنوارا، شرک سے اپنے آپ کو دور رکھا، بدعت سے اپنے آپ کو دور رکھا، غلط عقائد سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اور اگر کوئی آدمی راہ راست پر آ سکتا ہے، عقیدہ بنا سکتا ہے، رسم و رواج سے دور ہو سکتا ہے، تو وہ صرف قرآن ہے۔ یہ قرآن ہی رہنما کتاب ہے جو ہمیں صحیح عقیدہ بتائے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ کر اپنے پیروں کے پیچھے لگیں گے، اپنے پیروں کی پیروی کریں گے، تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ ہمیں گمراہی کے گڑھے کے اندر پھینک دیں گے۔ اگر رہنما ہے تو وہ صرف قرآن ہے۔ تو سادے محترم نے ساری زندگی اپنی قرآن کی اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی، تو لہٰذا میں کیوں نہ کہوں کہ وہ استاد محترم آخرت کے اندر یقینی کامیاب، اس وقت وہ جنت کے اندر ہے۔ ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کرنے والے کو اللہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کو قیمتی بناتا ہے۔ تو سادے محترم کی جو زندگی ہے وہ قیمتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے استاد محترم کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی اپنا دن رات قرآن کی اشاعت کے لیے وقف کر دیں، اور دنیا کا لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح استاد محترم نے دنیا سے بے نیاز ہو کر قرآن کی خدمت کی، قرآن کی اشاعت کی، تو ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہمارے سامنے بھی دنیا نہ